مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے جو خدا نے ہم سب کو بخشی ہے، تاکہ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں۔ جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ دعا میں کتنی طاقت ہے، دعا میں قوت ہے، اور جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا باپ ہماری دعاؤں کو سنتے اور ان کا جواب دیتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح یونا نبی نے جو خدا کی مخالفت کی تھی، مخالفت مطلب نافرمانی کی تھی، خدا کا حکم نہیں مانا تھا، اور خدا نے اسے کیا کیا تھا؟ خدا نے اس جس جہاز میں وہ گیا، سفر کرنے گیا، وہ جہاز میں طوفان آ گیا اور وہ تھمتا نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے اس کو پانی میں پھینک دیا، اور خدا کے پلان کے مطابق مچھی وہاں موجود تھی اور وہ اس کے منہ میں چلی گئی، اور 3 رات 3 دن وہ مچھلی میں رہا، لیکن وہاں اس نے خدا سے دعا مانگی۔ اگر ہم دیکھیں گے یونا نبی کی معرفت، اس کا 2 باپ اس کی 1 سے 2 آیات، تب یونا مچھی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، اور میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا اور کس طرح دعا کرنے کے ذریعے وہ باہر نکل گیا، کیونکہ اس نے خدا سے توبہ کر لی تھی اور خدا سے دعا مانگی تھی، اور خدا نے کیا کیا تھا؟ اس کی دعاؤں کو سنا تھا۔ اسی طرح جب بھی ہم مصیبتوں میں، مشکلوں میں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، جب ہم توبہ کر کے خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو خداوند ہمارا خدا، زندہ خدا جو قادر ہے، جو مطلق ہے، جو تھا، جو ہے، وہ جو آنے والا، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور انہیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو زبور 31 میں ہے، اور اس کی 17 آیات میں یوں لکھا ہے: خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے۔ شریر شرمندہ ہو جائے اور پاتال میں خاموش ہو۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس جو خدا پر توکل کی دعا کرتا ہے کہ داؤد کے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے۔ جب ہم اسی پر آس امید رکھتے ہیں صبر کے ساتھ، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ کبھی ہم سے درس بردار نہیں ہوتا، وہ ہمیں کبھی شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتا، بلکہ اپنی صداقت کی خاطر سے مجھے رہائی بخشتا ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جب دعا کی جاتی ہے، دعا میں قدرت ہے، دعا میں طاقت ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زبور 31 کی 2-5 میں دیکھیں: اپنے کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا۔ اس نے کہا میں چھڑاؤں گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے وعدوں میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اپنے پاک کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس داؤد جو دعا کہہ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں: اپنے کان میری طرف جھکا اور مجھے چھڑا، کیونکہ تو میری چٹان ہے، میں نے تجھ میں پناہ لی ہے، اور تو ہی میرا محکم قلعہ ہے۔ اور جب ہم اس کے نام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، تیرے نام تے جتھے کھلو جانے، یہ سنا تے، جب بھی ہم اس نام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے نام کی خاطر ہماری رہبری کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس مشکل سے، ہمیں اس جال سے نکال لیتا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا محکم قلعہ ہے۔ ہم اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں تو وہ ہمارا خداوند، خدا سچائی کا خدا، ہمارے لیے سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ وہ ہمیں بچاتا ہے اور اس نے اپنا کفارہ دے کر ہمیں چھڑایا ہے۔ دیکھیں، ایسی محبت کوئی نہیں کرتا جو میرے اور آپ کے خدا نے کی ہے۔ ہم نے صرف دعا مانگنی ہے، جس طرح زبور 31:16 میں ہے کہ اپنے چہرے کو اپنے بندے پر جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا، اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ محبت سے بھرا خداوند خدا ہے۔ اور خود اسی طرح زبور نویس 134:3 میں ہے کہ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، صیون میں سے تجھے برکت بخشے گا۔ اس نے کہا بخشے گا۔ یہ کائنات جو خدا نے بنائی ہے، اس نے بنا کر برکت دی۔ 7 دن اس نے ہر چیز کو باپ نے بنایا اور کہا اچھی ہے، اور برکت دی اور کہا پھلو، بڑھو اور خدا کے نام کو جلال دو۔ اگر ہم دیکھیں کاہن کی برکت بھی جو خدا نے موسیٰ سے کہی تھی کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا:
ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کا 6 باب 23-24 آیات میں ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، پریز دی لارڈ، اور اپنا چہرہ جو ہے ہم پر جلوہ گر فرمائے اور ہمیشہ ہم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، اسی طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھے اور میں ان کو کہتا ہے کہ برکت پہ برکت بخشوں گا، پریز دی لارڈ۔ ہمیں خدا کے کلام پر اور خدا کی قدرت پر دھیان دینا۔ اگر آپ اور میں تمام کاموں میں کامیاب اور خوشحالی چاہتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ آپ کو اور مجھ کو خدا کے کلام پر دن رات دھیان رکھنا ہے، اور اس کا کلام جو ہمیں چھڑاتا ہے وہ پورے ایمان رکھیں کہ خدا نے جو کہا ہے وہ کرے گا۔ اس نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہ کر سکے۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ سچائی کے ساتھ ہمارا خدا آج بھی ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھرتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنا ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں خدا پر امید رکھنی ہے، اور جس کی آس امید زندہ خدا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کی پاک حضوری میں اس سے مانگنا ہے۔ اس نے ہمیں اختیار دیا، اس نے بولا ہے کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے گی اور مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو میرا باپ وعدوں کا سچا پورا نہ کر سکے۔ ہمیں جس طرح بس اعمال 3:19 میں کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹ جائیں، اور اسی طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے جب ہم اپنے منہ سے صرف اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اس کے پاک حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی قدرت سے قوت سے بھر دیتے ہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ مضبوط بننا ہے، ہمارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں، ہم پریشان نہ ہوں، اور روز سب دعائیں کرا کے پھر کہتے ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوں۔ ارے بھی کیوں پریشان ہیں آپ؟ جب خدا پر ایمان رکھیں، آپ نے خدا سے مانگا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگا، اور جب ہم خدا سے مانگ لیتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تو ایمان سے مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ تو ہم نے خدا کے اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ تھوڑا سا راہی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو خدا نے کہا میں تجھ پر فضل کروں گا، ہم پر تیرا فضل قیمتی ہے، کچھ نہیں جو ممکن نہیں میرے خدا کی حضوری میں۔ وہ ناممکنوں کا خداوند خدا ہے، وہ نور ہے، اور ہم اس کے نور میں اس کے راستے میں چلتے ہیں۔ اسی طرح میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح ہمیشہ کے دکھ سکھ کے لیے ہر وقت آپ کا اور میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ بس ہمیں یسوع کو دل سے پکارنا ہے۔ جب ہم اپنے باپ کو پکار لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری رہبری کرتے ہیں۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں جا کر اس سے مانگنا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو کچھ ایمان سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ ہمیں صرف اس کے وعدوں پر صبر دے نال انتظار کرنا ہے، اس کے نام سے جہاں بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ بڑے بڑے کام کرنے والا میرا اور آپ کا خدا ہم پر رحم کرتا ہے اور ہم پر ہمیشہ فضل کرتا ہے۔ وہ ہم میں قائم رہتا ہے اور ہم اس میں قائم رہتے ہیں۔ یہ قدرت صرف میرے یسوع میں پائی جاتی ہے، نہ کہ وہ صرف مردوں کو جگاتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، پریز دی لارڈ۔ ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری مشکلیں کچھ بھی ہیں، ہم نے صرف یسوع کو پکارنا ہے، ہمیں صرف خدا کو اپنے اندر وہ ہمارے اندر ہے، باہر نہیں۔ ہمیں تلاش نہیں کرنا، ہمیں سب سے پہلے اپنی مشکل میں، اپنی تکلیف میں یسوع کو پکارنا ہے۔ جب وہ ہمارے اندر ہے تو آپ یقین کریں کوئی چیز، کوئی مشکل ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کوئی بھی، کیونکہ یسوع ہماری پناہ ہے، ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں بچائے گا۔ صرف ہمیں روح اور سچائی سے خدا کے وعدوں کو لینا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہر پل ہر گھڑی، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ ہمیں جاگتے رہنا ہے، اور جاگ کر کیا کرنا ہے؟ جاگنا کیسے؟ روح میں جاگنا ہے۔ ایسے نہیں کہ سونا نہیں، سوئیں اور روح میں بھی جاگتے رہنا، پر جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدا کس دن آئے گا۔
जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। तो हमें आने के लिए तैयारी करनी है। वक्त हम देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं जो कलाम के मुकद्दस में लिखे गए हैं कि किस तरह खुदा का आना होगा, क्योंकि खुदा कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता सिवाय बाप के, लेकिन जो कहते हैं कि ऐसे हालात देखो तो जान जो कि ये होने वाला है, खुदा आने वाला है। हमें तैयारी करनी है ताकि हम सब हवा में उड़कर खुदा बाप का इस्तकबाल कर सकें। खुदा की भेड़ें जो हैं उसकी आवाज़ सुनती हैं और हम जो उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि जब हम उसकी आवाज़ सुनेंगे तो पीछे चलेंगे ना। उसकी आवाज़ कहाँ से सुनेंगे? जब हम कलाम सुनेंगे, जब हम कलाम पढ़ेंगे, जब हम चर्चिस में जाएंगे, इबादत खानों में जाकर खुदा की हजूरी में जाएंगे और खुदा हमसे कलाम होगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। दुआ में मशगूल रहें, हर पल हर घड़ी दुआ करते रहें। दुआ ही हथियार है, दुआ ही इख्तियार है जो हमें छुड़ाता है और हमें क्या करता है? बचाता है। खुदा बाप सबको बरकत दे। आए हम सब के लिए अपने हाथों को बुलंद करें। खुदा बाप जितने भी आज सफ़र में हैं उनके सफ़र मुबारक करें। वो जिस मकसद के लिए भी जहाँ कहीं भी हैं खुदा बाप उनके साथ हों बाप जी, और उनकी हिफाजत करें। इसी तरह तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो आज हॉस्पिटल या घरों में हैं। खुदा बाप उन्हें शिफा दे दे बाप जी, क्योंकि आप शाफ़ी हो बाप जी। आप शाफ़ी और शिफा आप ही से जारी होती है बाप। वो खड़े हों और आपके नाम को जलाल दे यीशु नाम में, यीशु नाम से। खुदा बाप जी आपने कहा जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे और यकीन करो कि मिल जाएगा, तो मिल गया हम सबको। हमें ईमान से सब मिलकर आमीन कहेंगे और आमीन का मतलब है कि ऐसा ही हो। और मैं आप सब से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि कलाम को शेयर करा करें। आप नहीं जानते कि कलाम ही इंसानों को ईमान की मजबूती देता है, कलाम ही ज़िंदगी को बदलता है। और जहाँ खुदा का ज़िंदा कलाम पहुँच जाता है ज़िंदगियाँ हालात बदली हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जहाँ तक कलाम नहीं पहुँचता। तो आप मिलकर हम सब इस मिशन का हिस्सा हैं, क्योंकि खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि ये कलाम घर घर में जाए और हर घर में जाए। और जहाँ हम जानते हैं कि खुदा सब की नजात चाहता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और वक्त बहुत नज़दीक है। हमें अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने लोगों के लिए गैप में खड़े होकर दुआ करनी है ताकि हम सब बचाए जाएं, क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी है कि खुदा नहीं चाहता किसकी हलाकत। वो तो कहता है अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करो। तो हमें अपने लोगों को ये कलाम शेयर करना है, अपने लोगों तक कलाम पहुंचाना है ताकि सब बचाए जाएं, ताकि सब छुड़ाए जाएं यीशु नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।